میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 4 خبروں کے ساتھ مجموعی طور کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے کل جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں عمران احمد نیازی, ان کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ علی امین, بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو میں حکم دیتا ہوں, ہدایت دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے تو بات مجھ سے کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ کسی قسم کی آج کے بعد جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ بیسکلی ان کی فرسٹریشن ہے. عمران احمد نیازی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اور یہ فرسٹریشن کا یہ لیول آ چکا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, لیکن اسٹیبلشمنٹ منہ نہیں لگا رہی. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ کئی عرصے سے عمران احمد نیازی اس قسم کی ہدایات جاری کرتے ہیں کہ اب کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. یہ کوئی چھٹا ٹویٹ ہے عمران احمد نیازی کا جو اس قسم کی ہدایات اور حکم جاری کر رہے ہیں. اور یہ جو ہر کچھ عرصے کے بعد جب یہ ٹویٹ آتا ہے تو یہ ایک اور چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے. جو لوگ جو ہے جن کو اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات کہ جو یہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کوئی ڈیل نہیں جو ہے وہ قبول کر رہے, اور بھائی ڈیل مل نہیں رہی. وہ ڈیل کے لیے تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں. اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے عمران احمد نیازی نے جیل کے اندر. تو بات یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹوں کے آئی جیز ہیں, یہ جھوٹوں کے جو ہے وہ سردار ہیں کہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا یہ جماعت جو ہے وہ لیتی رہی. یہ اس قسم کا جعلی پروپیگنڈا اور نیریٹو بلڈ کرتے رہے کہ وہ تو جو ہے وہ چاہتا تو باہر بھی جا سکتا تھا ملک کو جو ہے, لیکن اس نے چھوڑنا گوارا نہیں جو ہے وہ مناسب سمجھا. اور وہ جناب کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے. ڈٹ کے کھڑا ہوا نہیں, لیٹا ہوا ہے. عمران احمد نیازی صاحب لیٹ چکے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کرو, اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے بات کرو. وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرف منہ کر کے تھوک تک نہیں رہی. یہ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ عمران احمد نیازی صاحب خاصے پریشان ہیں نا. ایک تو توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ بڑا تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ کنکلوڈ ہونے کے قریب آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو جی ایچ کی حملہ کیس ہے یہ بھی کافی آگے بڑھ چکا ہے. اس کا ٹرائل خاصا آگے ایڈوانس ہو چکا ہے. اس میں اس وقت تک اگر بات کی جائے تو 41 گواہان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں, اور آج کی سماعت کے اندر بھی تقریباً 8 جو گواہ تھے ان کے بیان قلم بند ہو چکے ہیں. اب اس کی سماعت جو ہے وہ 27 سپٹمبر تک ملتوی ہوئی ہے, لیکن 2 درخواستیں جو تھیں عمران احمد نیازی صاحب کی وہ عدالت نے خارج کر دی ہیں. کہ اس پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ ہائی کورٹ کے آرڈر تک جو عدالتی کارروائی کو مؤخر کیا جائے, ٹرائل کو جو ہے وہ روک دیا جائے. تو یہ درخواستیں جو ہیں وہ عدالت نے خارج کر دی ہیں. اور یہ بڑا ایک مضبوط کیس ہے, اور یہ بیسیکلی پرائمری کیس ہے 9 مئی کا. جو جی ایچ کی حملہ کیس ہے یہی مین کیس ہے جو کہ اڈیالہ کے چانسلر کے خلاف ہے. اور اس کیس کے اندر بھی عمران احمد نیازی کے خلاف بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں, اور اس کے اپنے جو ساتھی تھے ان کے اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر انہوں نے عمران خان کو شامل کیا ہوا ہے. تو نااہل عمران احمد نیازی جو کہ مجرم ہے اس وقت, ان کی مزید کنوکشن یعنی ان کے اوپر مزید جو جرائم ہیں ان کے وہ ثابت ہونے کے بہت قریب آ چکے ہیں. ایک تو توشہ خانہ 2 کیس ہے اور دوسرا یہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے. لیکن فل فور اگر میں بات کروں تو وہ جی ایچ کیو حملہ کیس ابھی جو ہے اس میں تھوڑا وقت ہے, لیکن جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ تو اب تقریباً 342 کے سٹیٹمنٹ کے قریب آ چکا ہے. تو یہ ٹرائل کے آخر میں یہ 342 کے جو ہے وہ بیانات قلم بند ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اب وادی تیرا کے حوالے سے جی بڑی سچویشن جو ہے وہ واضح ہے کہ ایک اقبال آفریدی ہیں اور ایک عبدالغنی آفریدی ہیں. یہ 2 پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں جو لوگ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو ہندوستان ٹائمز نے سب سے پہلے شروع کیا اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے یہ جو لوکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور پی ٹی ایم کی. اب یہ دونوں آفریدیز جو ہیں یہ دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں, لیکن اس کے باوجود
اقبال ہو جائیں یا عبدالغنی ہو جائیں، انہوں نے ہوا دینی ہے اس معاملے کو، اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالانکہ یہ دہشت گرد تھے جو کہ شہری آبادی کے اندر موجود تھے، اور یہاں پر ایک نہیں 4-5 جو ہے وہ مکانات انہوں نے کرائے پر لے کے رکھے ہوئے تھے. یہ وہاں تک کس طرح پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے اسلحے کے بارود کے ڈیپوز بنا کے رکھے ہوئے تھے. یہ ڈیپو وہاں پر کیسے بنا، یہ شہروں کے اندر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ بظاہر صوبائی حکومت جو ہے ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور صوبائی حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. اسی وجہ سے جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد علی بن گنڈا پور صاحب جب آتے ہیں میڈیا کے اوپر تو وہ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آئین کے تحت ملٹری کا استحقاق ہے کہ وہ مارٹر استعمال کرے، وہ ڈرون استعمال کرے یا وہ جیٹ استعمال کرے. یہ بھی جان بوجھ کر ایک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہ جس طریقے سے یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، یہ ڈرون اٹیک نہیں تھا. لیکن علی بن گنڈا پور کس طرح بیان کر رہے ہیں اور مذمت بھی کر رہے ہیں ساتھ اس کی، اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کا آئینی طور پر اختیار ہے. یہ بات سنیں. دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اور دہشت گردی جو اس صوبے میں شروع ہوئی ہے، کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے اور ہمارے 80,000 زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. اب جہاں تک کارروائی کی بات ہے، دہشت گرد بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہماری فورسیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اس میں کسی بھی طرح سے کولیٹرل ڈیمیج جو عام شہریوں کی شہادت ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے. ہم اس کو بری طرح اس سے مذمت کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ بار بار ہو رہا ہے. جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو ہم کسی بھی دہشت گرد کی جو کارروائی کے خلاف، جس طرح بھی زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ اب مارٹر گولے کا استعمال بھی ہوتا ہے، ڈرون کا استعمال بھی ہوتا ہے، جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ملٹری کا آئین کے مطابق ایک رائٹ ہے، تو اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم روک سکیں. اب علی امین جو ہے نا وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ آج کا جو اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے یہ ایگزیکٹلی اس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. بہرحال جی یہ جو سچویشن ہے یہ بیسکلی 27 ستمبر کو جو انہوں نے اپنا جلسہ کرنا ہے اس حوالے سے اس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے کے لیے یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ تیرا کے علاقہ جو ہے، یہ جو میمد ایجنسی ہوگی یا دیگر علاقے ہو گئے جو پرانا فٹا تھا، یہاں پر لوگوں کے اندر یعنی اس کے ڈرون اٹیکس کے خلاف نفرت موجود ہے، کیونکہ امریکہ کے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. تو اس سے ایک عرصے سے یعنی 2 دہائیوں سے تقریباً یہ جو ہے ایشو وہاں پر چل رہا ہے. اس وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی نام جو ہے وہ ڈرون اٹیک کا لیا ہے. اور یہ جو نیریٹو سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ سب سے پہلے انڈین جو اخبارات ہیں یا ان کی جو ہندوستان ٹائمز ہے اس نے یہ جو ہے وہ سارا نیریٹو بلڈ کیا. یہ ذرا آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے فوری طور پر جب واقعہ ہوتا گیا اس کے ساتھ ہی یہ خبر دے دی. ابھی ڈیتھ ٹول کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں، اور سارا کا سارا پھر انڈین میڈیا اسی طرف آ گیا. تو یہ بیسکلی انڈین میڈیا کو ہی جو ہے نا انڈین نیریٹو کو ہی آگے سے ہوا دے رہے ہیں، جو کہ انلیگل اسپیکٹرم ان منشیات کے جو اسمگلرز ہیں ان کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آج شہباز شریف صاحب کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہے. اصل میں تو ملاقات جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی جو لیڈرشپ ہے، عرب لیڈرز کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، لیکن اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو مڈل ایسٹ کا ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر سمجھتا ہے. اور یہ دیکھیں پاکستان ایمرج کیا ہے. پاکستان مڈل ایسٹ میں واقع نہیں ہے جی، لیکن پاکستان کو مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے یا مڈل ایسٹ کے جو ایشوز ہے اس کے اندر جو ملاقات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس نے اس میں شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان ایک الحمدللہ دنیا میں ایک ایمرجنگ طاقت بن چکا ہے. پاکستان دنیا کو یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ ایک طاقتور ملک ہے، اور ویسے بھی پاکستان نے ہندوستان کو شکست دینے کے بعد اپنا جو اسٹیچر ہے انٹرنیشنلی وہ بہت بلند کر لی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جی اللہ کو کیا منظور تھا. ایک شخص تھا جو اڈیالہ کا چانسلر بن چکا ہے، اس وقت وزیر اعظم تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ٹیلی فون پہ بات ہو جائے امریکی صدر کے ساتھ، اور جو بائیڈن کو اتنے طاقتور پریزیڈنٹ نہیں تھے. اس کے باوجود جو بائیڈن نے فون پر بات تک نہیں کی نااہل عمران بندیازی سے، اور یہ جہاں پر ہماری ملاقات بنتی بھی نہیں ہے، یعنی پاکستان کا تو مڈل ایسٹ سے جو ہے تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود پرائم منسٹر آف پاکستان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بلا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، جو کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور پریزیڈنٹ ہے.
تو یہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے, جس کو وہ کہتے تھے جی عالم اسلام کا بڑا لیڈر, وہ عالم اسلام کا لیڈر تھا نہیں, وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی زبردستی, کچھ لوگ جو نیریٹو بلڈ کر رہے تھے جھوٹا. لیکن یہ اسلام کا لیڈر ہے یا نہیں پاکستان, لیکن اسلام کی جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں عرب ورلڈ کا کم از کم ہیرو بن چکا ہے, اور دنیا بھی پاکستان کو ایون کہ مڈل ایسٹ کے تناظر میں بھی ایک اہم ملک کے طور پر دیکھتی ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.